قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خدائے ذوالجلال فرماتا ہے سورہ صافات میں 23ویں پارے میں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ۔ آپ قرآن کے الفاظ پر غور کرتے جانا، کیونکہ اس واقعے نے رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے قربانی کو ضروری کر دیا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آج جو ہم فخر کے ساتھ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق، تو اس واقعے کی وجہ سے ہم پر وہ قربانی واجب ہوئی، اور اس واقعے کو قرآن نے جس انداز میں پیش کیا ہے، میں اس طریقے سے انشاءاللہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر۔ آپ سوچیں کہ کتنا پیار ہوگا باپ کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، میں نے خواب دیکھا، أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب یہاں قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کرنا کہ خواب دیکھا۔ اب بہت سے لوگ، شاید آپ نے واقعات سنے ہوں گے، کہتے ہیں کہ بھائی پہلے دن دیکھا تو دوسرے دن اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کر دیے یا 100 بکرے، جو بھی تھا۔ لیکن میں نے جو تحقیق کیا تو اس میں مجھے یہ بات نہیں ملی۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بھی یہ چیز دیکھی، تلاش کی۔ یہ ذبح جو 100 اونٹ کا بولتے ہیں، عام طور سے 3 دن تک ذبح کیا، پھر چوتھے دن بچے کو ذبح کیا، تو یہ تفسیر ابن کثیر بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی نہیں ملا، اور کسی معتبر عالم سے بھی یہ سننے میں نہیں آیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ نبی کا خواب یہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا ہے کہ یا ہم دن میں کچھ کرتے ہیں اور وہی چیزیں رات میں نظر آتی ہے، یا شیطان ہمارے اپنے اندر وسوسے ڈال کر برے خواب دکھاتا ہے، اور تیسرا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے۔ تو ہمارے جیسا نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جبرائیل امین خواب کی حالت میں آ کر نبی کو بتاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ آپ کی سب سے محبوب چیز کو ذبح کیجئے۔ دوسرے دن، اب پہلا دن خواب ہوا تو تذبذب میں دن گزر گیا، علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح 9 ذی الحجہ کو بھی ایسے تذبذب میں گزر گیا، لیکن جب 10ویں کی رات آئی، 10 ذی الحجہ کی رات، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ خواب میرے اسماعیل کو ذبح کرنے کے سلسلے میں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بیٹے کے سامنے اس خواب کو بیان کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے نور نظر، اے میرے لختے جگر، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔
سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ جب باپ بیٹے پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا بلکہ اس کی رائے لینا ضروری ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ 7 سال بول دیتے، بعض لوگ 5 سال بول دیتے، بعض لوگ الگ الگ عمریں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس عمر کو وہ پہنچ چکے تھے، اسی لیے کہا فنظر ماذا ترى، رائے لی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اگر معصوم بچہ ہوتا نا رائے نہیں لیتے۔ یہ میں قربانی کا واقعہ اصل پیش کرنا مقصود نہیں ہے، جو چیزیں غلط اعتبار سے ہم سنتے رہتے ہیں ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعات تو الحمدللہ سنتے رہتے، زندگی گزر گئی، سب کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب رائے مانگی تو وہ بیٹا بھی تو اسی پیڑ کی مولی تھا، اسی پیڑ کی جڑ تھا، اسی پیڑ کی شاخ تھا، اور نبی ابن نبی تھا۔ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہا کہ ذبح کر دو، بلکہ کیا کہا ابا جان جو تمہیں حکم ہوا ہے وہ کر گزریے۔ اور پھر اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ آگے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ جب آپ مجھے ذبح کرو گے تو صابرین میں سے پاؤں گے۔ سبحان اللہ، بچہ بول رہا ہے باپ کو کہ ابو جان فکر نہ کریں، میں اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب کیا ہوا، باپ بیٹے کا مشورہ ہو گیا، اب دونوں رواں ہونے لگے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کعب ابن احبار کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جب باپ بیٹے روانہ ہوئے تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ ہاجرہ تجھے پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گیا ہے؟ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ نہیں مجھے پتا تو نہیں ہے، لیکن اتنا کہہ گئے ہیں کہ میں اپنے پیارے دوست سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، وہ کسی سے ملوانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ہاجرہ تھی نا، کہنے لگی کہ نانا ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے تو خدا سے رو رو کر اسے لیا ہے، اسے مانگا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اسی خدا نے حکم دیا ہے اس لیے ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ قربان جاؤ قربان جاؤ، کیا وہ بیوی تھی اور کیا وہ عورت تھی، کہنے لگی درد و غم میں کہنے لگی ابراہیم کاش مجھے بتا دیتے کہ میرے بچے کو خدا کے نام پہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، تو میں اپنے بچے کو نہلاتی دھلاتی سرما لگاتی کنگھی کرتی اور پورے طریقے سے تیار کر کے آپ کے ساتھ چلتی، اور جب آپ چھری چلاتے تو میں قبولیت کی دعا کرتی۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہاں تو دال گلنے والی ہے نہیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے عورت کو بہکاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پہ اس نے وہ چیز ٹرائی کر لیا تھا کہ عورت نے آدم کو ہلا ڈالی تھی، تو یہاں بھی ابراہیم کو ہاجرہ ہلا سکتی ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے عورت کے پاس گیا، کیونکہ عورت کے سامنے اچھے اچھے لوگ نرم پڑ جاتے ہیں، عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ کہاوت واقعتاً کسی حد تک بہت صحیح ہے، کتنا بھی بہادر آدمی ہو عورت کے سامنے عام طور سے نہیں ٹک پاتا ہے۔ تو وہ شیطان وہاں گیا، جب دیکھا کہ یہ ہاجرہ تو بڑی خطرناک عورت ہے تو دوڑا دوڑا اسماعیل کے پاس گیا، کہنے لگا بچہ تجھے پتا ہے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟
تو اسماعیل نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، میرے باپ نے مشورہ بھی مجھ سے لیا ہے اور میرے خدا کے نام پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ارے وہ تو ایسے ہی بہانہ بنا رہے ہوں گے خدا کا نام لے کر۔ تو کہا کہ لعین، میرا باپ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بس شیطان کی وہاں بھی نہیں گلی دال، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اب وہ کہتے ہیں نا کہ آخری میں کچھ نہیں ملا تو سر ہی ٹکرا لو دیوار سے، تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کام بننے والا ہے نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو بڑھاپے کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا ہے، یہ خواب ہے، کوئی حقیقت تو ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جمرہ اولا، جو حاجی اور جو عمرہ کر کے آئے اللہ سب کو نصیب کرے، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلا جو جمرہ اولا ہے وہاں پہلے 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ پر، پھر جمرہ کبریٰ پر، 3 جگہ 7 کنکریاں ماری اور کہا کہ دفع ہو جا۔ وہ چلا گیا اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اب یہاں سے آگے کی بات آپ سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ واقعہ ہم نے بہت مرتبہ سنا، ابراہیم اسماعیل، اتنا سنا کہ اگر کسی کو کہو کھڑے ہو کر تھوڑا اپنے انداز میں بتا دو تو بتا دیں گے، لیکن یہاں سے سننا، یہاں سے تب پتا چلے گا میرے بھائیوں، جس خدا کو یہ کہنا پڑا ہو کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اور جس امتحان پر عرش کے فرشتے روئے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کائنات میں، ایک بوڑھا باپ اپنے معصوم کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ آسمان کے فرشتے، عرش کے فرشتے 2 موقعوں پر روئے ہیں۔ ایک تو وہ موقع تھا جب بوڑھا باپ اپنے معصوم کی گردن پر چھری چلا رہا تھا، اور ایک وہ موقع تھا جب طائف کی وادی میں سرور کائنات سید الانبیاء تاجدار بطحہ بدر و حنین کے سپہ سالار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے۔ یہ 2 موقع تھے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے لگے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، جب دونوں مان گئے، جب دونوں تیار ہو گئے، اس کے بعد وتلہ للجبین، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس کے بعد تفاسیر میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، ابو جان آپ مجھے ذبح کر رہے ہو لیکن میری 1-2 تجویز ہے، ذرا اسے قبول کر لیں، اس کے بعد ذبح کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا بولو، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے بڑھاپے میں مانگا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب میرا خون نکلے گا، جب میں تڑپوں گا تو آپ کو رحم آ جائے گا، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، اور میں تڑپ نہ پاؤں اس لیے میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیجیے۔ میرے بھائیوں، کیا بیٹا ہوگا وہ، کیا بیٹا ہوگا کہ یہاں آ کر علامہ اقبال کو کہنا پڑا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر میں اس وقت ہوتا علامہ اقبال سے ملتا تو انہیں ضرور بتاتا کہ یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھا۔ نظر خلیل اللہ کی تھی اور مکتب سیدہ ہاجرہ کا تھا، جس نے اسماعیل کو کیمیا بنا دیا۔ اسماعیل نے عرض کیا ابو جان، تو جب والد نے بیٹے کی یہ رائے سنی تو بڑی پسند آئی، آنکھوں پر پٹی باندھی، اسماعیل کو
रस्सी बांधी और हाथ पैर बांधने के बाद आपने फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन और अज़बहु की अमली तफसीर का जामा पहनाया। छुरी चलाते हैं लेकिन छुरी चलती नहीं। इस्माइल ने कहा अब्बू जान रुक जाओ, शायद खुदा को ये मंजूर हो कि नजर भी मिले और छुरी भी चले, शायद खुदा को ये मंजूर हो कि मैं तड़प, आप मेरी तड़प भी देखो और मेरा खून भी बहता देखो, इसलिए मेरे हाथ पैर को भी खोल दीजिए और पट्टी को भी खोल दीजिए और मेरा चेहरा आपके चेहरे के सामने रखिए और फिर छुरी चलाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी खोली, रस्सी खोली और फिर छुरी चलाना शुरू की। छुरी चलती नहीं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, गुस्से में कहने लगे ऐ छुरी तो चलती क्यों नहीं? अगर तुझसे किसी दरख्त को काटता तो उसका रेजा रेजा कर देती, अगर तुझसे किसी जानवर को ज़िबह करता तो उसकी बोटी बोटी कर देती, लेकिन जब मेरे इस मासूम पर चलाया, जब मेरे इस मासूम की रेशम जैसी गर्दन पर छुरी चलाया तो इसका बाल तक बेका नहीं किया। छुरी को कुव्वते गोयाई मिली। छुरी कहने लगी कि इब्राहिम मुझ पर क्यों गुस्सा होते हो? आप कहते हो कि छुरी चल, और अर्श वाला कहता है कि खबरदार अगर एक रोंगटा भी काटा तो। इब्राहिम अब बताइए मैं आपकी मानूं या आपके खुदा की मानूं? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी का जवाब सुनने के बाद यह दिल में आया हजरत के कि शायद मेरे दिल में कुछ नरमी आ गई, अल्लाह ने इम्तिहान में मुझे फेल कर दिया, तो फिर अपने दिल को मजबूत किया, साफ किया और फिर छुरी चलाने लगे। लेकिन इस मर्तबा फरिश्तों के रोने ने और अल्लाह की कुदरत ने वो सब चीजें देख ली थी कि बेटा भी निराला, बाप भी निराला, और खुदा को जो इम्तिहान मकसूद था वो भी हो चुका था। जिब्राइल को हुक्म हुआ दुम्बा लेकर जाओ और इब्राहिम की छुरी तले रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोर लगाते हैं और जब खून के कतरे महसूस करते हैं अपने हाथों पर तो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने इस्माइल नहीं बल्कि दुम्बा पड़ा हुआ है। फिर आवाज आती है वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया। ये अल्लाह कह रहा है। एक इम्तिहान वो होता है जिसे मुमतहिन मुश्किल जो इम्तिहान देता है वो कहता है कि बहुत मुश्किल पर्चा था, लेकिन ये वो इम्तिहान था कि खुद इम्तिहान लेने वाले को कहना पड़ा कि ये बहुत मुश्किल पर्चा था। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ा पर्चा था। उसके बाद रहती दुनिया तक खुदाए जुल जलाल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का डंका बजा दिया। आज मैं क्या पूरी दुनिया के इमाम और खतीब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस वक्त जहां भी जुमा हो रहा होगा डंका बजा रहे हो। और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों ने कुर्बानी में हिस्सा रखा होगा या जो खुश नसीब है वो खुद अपने हाथों से ज़बा कर रहे होंगे। तो ऐसे लोग उसी की धूमधाम में ये कुर्बानी कर रहे हैं, उसी की खुशी में कुर्बानी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत यानी ऐसा इम्तिहान था। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। फिर अल्लाह ने क्या दिया? वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ऊपर से अल्लाह ने दुम्बा उतार दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और जो पीछे आने वाले लोग हैं उनमें इब्राहिम का तस्किरा छोड़ दिया। देखो हम लोग पीछे आने वाले लेकिन तस्किरा कर रहे हैं और रहती दुनिया तक तस्किरा चलेगा। सलामुन अला इब्राहिम, ये जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हर नमाज में सलाम भेजते इब्राहिम पर। सुभान अल्लाह, कज़ालिका नज़्जिल मुहसिनीन, जो नेकोकार होते हैं, जो हमारे नाम पर मर मिटते हैं, सब कुछ लुटा बैठते हैं, हम उनको ऐसा ही बदला देते हैं। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन, और उसके बाद फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिलती है।
ایک ہی بیٹا تھا، لیکن جب ایثار اور جرأت کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں 13 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 13 سال کے بڑے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی گئی تھی اس وقت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اسی لیے اسحاق علیہ السلام کے بعد اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر میں 13 سال کا فاصلہ ہے۔ تو دوستو ہمیں بس 2 منٹ لوں گا اس امتحان سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا لینا ہے، ان چیزوں کو میں مختصر انداز میں ایک ایک کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے کفر کے گھر میں پیدائش ان کی ہوئی لیکن حق کی خاطر ڈٹ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی معاملات میں اپنے معاملات ہو تو الگ بات ہے، شریعت کے معاملے میں ماں باپ کی بھی نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر جب کسی نے نہیں مانا تو ہجرت کر لی، وطن کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ موقع آئے کہ ہمیں اپنے دین کا سودا کرنا پڑے، ہمیں مسلمانی سے ہٹ جانا پڑے، تو ہمیں وطن اور قوم پرستی نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بچے، بیوی اور بچے کو 1500 کلومیٹر اس وقت کے ماحول میں چھوڑ کر آ گئے۔ اس لیے اگر اللہ کا حکم ہو تو ہمیں ہر وقت ہر دم تیار رہنا چاہیے کہ جو بھی حکم میرے سامنے آئے گا میں سر تسلیم خم کر دوں گا۔ چوتھی بات، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گردن پر چھری رکھ کر یہ بتلا دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اولاد اور بیوی اور بچے کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں رکھتے۔ کیوں کہ بیوی اور بچے ختم ہونے والی چیز ہے، اللہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہاں چلے جائیں گے بیوی بچے، جنت میں ضرور ملیں گے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اگر خدا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا پھر ہمارا کوئی سچا نہیں، کچھ ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اللہ اللہ، بس یہ ہماری آخری منزل ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں اپنی گردنوں کا سودا کرنا پڑے تو اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم ہر اعتبار سے ہر وقت تیار رہے، اتنا جذبہ کم سے کم ہمارے دلوں میں اس موقع سے، ابراہیم علیہ السلام کے امتحان سے کم پیدا ہو جانا چاہیے، تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ واقعتاً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ حاصل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری دنیا کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں رہ چکی ہے وہ سنتیں ادا کریں۔